زیادہ تر جب مخاطب ہوتے یا جب لکھتے تو وہ جو مذکر ہوتا، جو آدمی ہوتا، اس کو زیادہ مخاطب کر کے لکھتے. بلکہ جب آپ دیکھتے ہیں تو نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح جب ایک بڑا معجزہ کرتے ہیں اور تقریباً 5000 مردوں کو وہ کتنی روٹیاں اور کتنی مچھلیاں کھلا کے سیر کر دیتے ہیں؟ کتنی مچھلیاں تھیں؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اچھا، وہاں پر مردوں کی تعداد لکھی گئی ہے، عورتوں اور بچوں کی تعداد نہیں لکھی گئی، کیونکہ یہودی لوگ زیادہ تر جب کوئی تعداد بھی لکھتے، جب کوئی گنتی بھی کرتے تو وہ مردوں کی یا لڑکوں کی یا جو ان کے معاشرے میں ایسے لوگ جو اثر و رسوخ والے ہوتے ان کا ذکر کرتے، عورت کا ذکر زیادہ نہیں کیا کرتے. اس لیے جب یہ بات لکھی گئی اور پولس رسول بھی جب کہتے ہیں اے بھائیوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف بھائیوں سے بات کر رہے ہیں، بہنوں سے نہیں بات کر رہے، بلکہ وہ یہودی تھے، اس لیے ان کا انداز تحریر اور انداز بیان ویسا ہی تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اگر یہ بھائیوں کو بات کہی جا رہی ہے تو یہ بہنوں کے لیے بھی ہے، اور اگر یہ لڑکے کے لیے ہے تو یہ لڑکی کے لیے بھی ہے. اس لیے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر، اس کا مطلب ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے، وہ اس سے بوڑھا ہو کر بھی نہیں ہٹے گا. بچوں بیٹھ جاؤ، آپ کا پروگرام ہے، آج بیٹھو، آپ نے غور سے سننا ہے اور بہنوں نے، بھائیوں نے، سب نے سننا ہے. جو حوالہ میں نے تلاوت کیا، یہ حوالہ یہودیوں کے درمیان یہ بہت بڑا حوالہ، اس کو مرکزی حوالہ کہا جاتا ہے. اور یہ استثناء 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت جو ہے یہ ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. بچوں ادھر دیکھیں، یہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ یہودیوں کی مرکزی آیت ہے، اور اسے کلمہ شما بھی کہا جاتا ہے، یہ یہودی کلمہ بھی کہا جاتا ہے. اور جب یہودی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی یا اپنے بیٹی کو دودھ پلاتی تو وہ دودھ پلاتے پلاتے یہ کلمہ سکھایا کرتی تھی. ماں جب اپنے بچے کو اپنی گود میں لیتی اور اس طرح سے ساتھ اس کو بہلاتی اور ساتھ میں دودھ پلاتی، اور دودھ پلاتے پلاتے وہ اپنے بچے اور اپنی بچی کو یہ کلمہ سکھایا کرتی تھی. بچے کو وہ 3 سال تک دودھ پلاتی اور بچی کو وہ 2 سال تک دودھ پلاتی. اور دودھ پلاتے ہوئے ماں اسے عبرانی زبان میں یہ کہتی، شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی ایخاد. یہ عبرانی زبان میں نے بولا ہے، شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی ایخاد. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اور مسلمان مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے کیا سکھاتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور نبی اللہ کے آخری نبی ہیں حضرت محمد. ہماری مسیحی مائیں کیا سکھاتی ہیں جی؟ ان کے تو کلمے ہو گئے. یہودی ماں بھی اپنے بچوں کو کلمہ سکھاتی ہے، اور 2 سال تک وہ بچہ جو اپنی ماں کی گود میں ہوتا تھا وہ اپنی اس زبان میں کہتا، شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی ایخاد. اور مسلمان بچے بھی آپ کو گلیوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آیتیں جو ماں نے یاد کروائی ہوتی ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ساڑھے بچے گانے گا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ماں کو پتہ ہی نہیں بچوں کو سکھانا کیا ہے، دودھ پلاتے ہوئے کیا سکھانا ہے، اس کے بعد کیا سکھانا ہے. یہودی لوگ اپنے بچوں کو کیا کرتے؟ اپنے بچوں کے بعد اس کو یہودی مدرسے میں بھیجا جاتا
اور 12 سال کی ایج میں وہ 613 احکام جو کہ یہودی شریعت میں تھے، جو کہ پہلی 5 کتب میں ہے، اس بچے کو ازبر کروائے جاتے، زبانی اس بچے کو یاد کروائے جاتے، اور وہ بچہ جو ہوتا تھا 12 سال کی عمر کا، وہ 613 احکام سیکھ لیتا، اس کو سارے کے سارے احکام یاد ہو جاتے، اور اس کے بعد اس کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا، اور ٹیسٹ لینے کے بعد جب وہ بچہ پاس ہو جاتا تو اس کو ایک ٹائٹل دے دیا جاتا تھا، اور وہ ٹائٹل ہوتا تھا ابن شریعت، اور بیٹی بنت شریعت، یعنی شریعت کو انہوں نے سیکھ لیا ہے، کلام کو انہوں نے سیکھ لیا ہے، قانون کو سیکھ لیا ہے۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر ایک بیٹا یا بیٹی وہ تب مرد یا عورت ہوتے ہیں جب اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 18 سال۔ کتنی؟ شناختی کارڈ کی 2 بند ہے، 18 سال۔ کہتے ہیں جی اب یہ ایک پاکستانی مرد ہے یا ایک پاکستانی عورت ہے جو 18 سال کی ہے، لیکن یہودیوں میں ایسا نہیں تھا۔ یہودی جو ہے وہ بچے کی جسمانی حالت کو دیکھ کر وہ اسے مرد یا عورت نہیں ٹھہراتے تھے، بلکہ جس دن وہ بچہ جب شریعت کو یاد کر لیتا تو کہتے کہ اب یہ یہودی مرد ہے، اب یہ یہودی عورت ہے، کیونکہ یہ جسمانی طور پر تو ہو سکتا ہے اس طرح نہیں پڑھا، لیکن ذہنی طور پر انڈرسٹینڈنگ میں یہ بڑھ گیا، خدا کے کلام کو اس نے سیکھ لیا، خدا کے احکام کو انہوں نے ازبر کر لیا، یاد کر لیا۔ اور میرے عزیزو، ہمارے یہاں پر کیا حال ہے؟ 60 سال دے بابیاں نو دعائرمانی نہیں ہوتی ہوتی۔ یہ ذرا ادھر دھیان کریں، بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں ان کے ہاتھ۔ یسرائیل شما یسرائیل آدونائی الوہینو آدونائی ایخاد۔ شما یسرائیل آدونائی الوہینو آدونائی ایخاد۔ یہودیوں کا یہ کلمہ تھا۔ دوسرا کلمہ جو مسلمانوں کا ہے وہ تو آپ کو آتا ہوگا، میں وہ سکھانا چاہتا ہوں جو آپ کو نہیں آتا۔ شما اسرائیل آدونائی الوہینو آدونائی ایخاد۔ شما اسرائیل آدونائی الوہینو آدونائی ایخاد۔ اچھا اب میں آپ کو مسیحی کلمہ سکھانا چاہتا ہوں۔ مسیحی کلمہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں پر کوئی بچہ؟ جی کیا ہے؟ نہیں، مسیحی وہ تو مسیح یسوع کے صلیب پر 7 کلمے تھے، شاباش بیٹھ جائیں۔ جو مسیحی کلمہ ہے، جو میں نے بتایا کہ مائیں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے کون سا پڑھتی تھی، مسیحی کلمہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا، لا الہ وہ مسلمانوں کا، مسیحیوں کا کلمہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سکھاؤں گا بچوں کو۔ خداوند یسوع مسیح کیسریا فلپی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا خداوند کوئی کہتا ہے کہ تو یرمیہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ تو ایلیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تو یوحنا استباغی ہے یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور کوئی کہتا ہے کہ نبیوں میں سے کوئی ایک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت مقدس پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو کون ہے؟ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے پطرس، اے شمعون بار یونا، تو مبارک ہے۔ تو کون ہے؟ مبارک ہے، کیونکہ یہ بات نہ تو خون نے اور نہ گوشت نے بلکہ میرا باپ جو آسمان پر ہے اس نے تیرے دل میں ڈالی، اور میں بھی تجھے بتاتا ہوں کہ تو کون ہے۔ تو کون ہے؟ تو شمعون نہیں ہے، تو پطرس ہے، تو مضبوط پتھر ہے، اور
میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ بات جو تو نے کی ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں، اس پر میں اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا۔ اور میرے عزیزو، ہماری کلیسیا جو ہے وہ بنتی ہے، تب بنتی ہے کلیسیا میں وہ شامل ہوتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کو لوگ نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، استاد مانتے ہیں، معجزات کرنے والا مانتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والا مانتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو ان لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک پیغمبر تھے، رسول تھے، استاد تھے، لیکن نہیں مانتے تو خداوند یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ اور ہمارا کلمہ کیا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللویا۔ میں ایمان لاتا ہوں، بیٹیاں کہہ سکتی ہیں میں ایمان لاتی ہوں، ٹھیک ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، جو میری خاطر اس دنیا میں آیا، دکھ سہے اور صلیبی موت گوارا کی، اور میرے لیے وہ قبر میں اترا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور یہی ہماری انجیل ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان سکھانے کی ضرورت ہے۔ جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہودی سکھاتے ہیں شما اسرائیل ادونائی الوہیנו ادونائی احد، اور ہمارے ارد گرد آپ کو پتا ہے جو کلمہ چلتا ہے، اور ہمارا کلمہ کیا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ان بچوں کے لیے تالیاں بجا دیں گے۔ اور آپ مسیح خداوند کی نظر میں مبارک ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس سے کہا کہ اے شمعون تو کون ہے؟ مبارک ہے، کیونکہ یہ بات نہ تو خون نے نہ گوشت نے بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے اس نے تیرے دل میں ڈالی۔ آمین۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ماؤں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے بچے آج کل موبائلوں پہ لگ گئے ہیں، پہلے کچھ سیکھتے نہیں، آج کل موبائلوں پہ لگ گئے ہیں۔ ماما بھی بچیاں نے موبائل دے ہڑ دیا نے، موٹو پتلو ویکھ لے ہیں، پب جی کھیڈ لے، کارٹون ویکھ لے، کہتی ہے نا چلو یہی تے رام نہ کام کر دیا رہوں گیا۔ کچھ ماؤں نے تو بچوں کو ایکسٹرا موبائل لے کے دے کہ ہمارے موبائل کو پریشانی نہ ہو، اب بھی موبائل ویکھنا ہوئے تھے بچیاں نوں کہندیاں نے تو ہی موبائل تے اپنا کام ویکھو تے اسی اپنا کام ویکھنیاں۔ لیکن یہ میری بات یاد رکھیں، آج یہاں پر میرا خیال ہے باپ بہت کم آئے ہیں ان بچوں کے، مائیں آئی ہیں۔ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی پہلی درسگاہیں ہوتی ہیں، ماں نے اپنے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے۔ یہودی مائیں اپنے بچوں پر بہت زیادہ اپنا وقت لگایا کرتی تھی۔ آپ اگر ان کی ہسٹری دیکھ لیں، جب وہ ایکسپیکٹڈ ہوتی، جب وہ حاملہ ہوتی، تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کو پتا ہوگا، وائرل ہوئی ہیں باتیں کہ وہ ماں جو ایکسپیکٹڈ ہوتی، جس کو پتا ہوتا کہ میرا بیبی آنے والا ہے، وہ میتھمیٹکس کرنا شروع ہو جاتی، وہ خدا کے کلام کو بہت زیادہ پڑھنا شروع ہو جاتی، تاکہ جو میرا بیبی زمین پر آنے والا ہے اس کی شخصیت کے اندر ہی یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں۔ اور دیکھیں سب سے زیادہ دنیا میں پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز وہ یہودی ہیں، سب سے زیادہ بزنس مین
एक नंबर बिजनेसमैन यहूदी हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर सबसे ज्यादा यहूदी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों की फाउंडेशन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। बच्चों सुनो, अगर बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर गौर नहीं करेंगे, खुदा के कलाम को नहीं सीखेंगे, अपने स्कूल का काम सही वक्त पर नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? ये जो मजदूर हमें दिहाड़ियां लगाने वाले नजर आते हैं, ये इन्हीं की तरह होंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले, अगर आप अपनी पढ़ाई को फोकस करने वाले, अगर आप ऐसे बच्चे बन जाते हैं जो खुदा के कलाम को सीखें और वक्त पर संडे स्कूल जाएं और अपने स्कूल जाएं और उसका काम करें, तो आप जहां भी जाएंगे तरक्की जो है वो आपका पीछा करेगी, तरक्की आपकी होगी। आपसे बढ़कर और कोई तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसी ताकत है जो आपको ताकतवर बना सकती है? ये ताकत है तालीम की ताकत। आमीन। ये आपकी स्कूल और कॉलेज की तालीम भी है और इसके साथ साथ खुदा के कलाम की तालीम है। लेकिन माएं अपने बच्चों की तालीम पर फोकस करें, क्योंकि बाप जो है वो तो रोटी रोजी के लिए बाहर निकलते हैं। एक बंदा फैक्ट्री च काम कर रहा है, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ पूछा, यार तेरे कितने बच्चे ने? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਇੱਕ ਐਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾਂ, ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵੇਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਾ। यानी ये बात क्यों मैं कर रहा हूं? माओ को समझाने के लिए कि बाप जो है वो बाहर होते हैं, घर से बाहर होते हैं, उन्होंने तरबियत नहीं करनी होती, उन्होंने अपनी घर की कफालत के लिए कमाई लाकर अपनी बीवी को देनी होती है, और बीवी का काम क्या है? उस कमाई को सही तौर से यूटिलाइज करें, अपने बच्चों पर उस चीज पर पैसे लगाए जो कि उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए चीजें। इन्हें कपड़े लेके दें, ठीक है, अच्छे कपड़े लेके दें, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर इनके स्कूल की तालीम पर इन पे ज्यादा पैसा लगाएं। इन्हें नान के भेजें, दाद के भेजें, इधर उधर भेजें, सारी जगह भेजो। लेकिन जब संडे स्कूल की बात आती है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, इन्हें संडे स्कूल भेजना है। और जब आप बच्चों की ये तरबियत करनी शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद क्या हो गया? बच्चे उस रूटीन में आ जाएंगे, वो अपने स्कूल के काम को भी करेंगे, खुदा के काम को भी करेंगे, और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये बच्चों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बेदारी को इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते हैं। और भाई सावर और बहन नाइला और जितनी भी आपकी टीम है, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं और चाहता हूं कि जी इनके लिए क्लैपिंग करें कि बच्चों की तरबियत के लिए ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। माएं घर में अपने बच्चों की तरबियत करें और संडे स्कूल में संडे स्कूल टीचर करेगी। और उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने लगा हूं। हमारी यूथ यहां पर बहुत कम है। मुझे कल रात को किसी ने कहा कि पारी साहब साढ़े बच्चे क्यों दूसरे मजहब से छुड़ जाते हैं, बेटे और बेटियां में? मैं क्या होती वजह है? संडे स्कूल बच्चे जब जाते हैं ना, तो कोई ना कोई संडे स्कूल टीचर होती है जो उन्हें उस ट्रैक पर रखती है। टीन एज जब 13 से 19 तक एज जो होती है, ये बड़ी खतरनाक एज होती है। इसमें बच्चे संडे स्कूल से तकरीबन आउट हो जाते हैं, और चर्च में यूथ प्रोग्राम्स उस तरह से नहीं होते। वो संडे स्कूल में तो गए होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई ऐसा स्कूल, उन्हें कोई ऐसी रिफाकत, उन्हें कोई ऐसा सेटअप नहीं मिलता, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जहां पर वो जाकर खुदा के कलाम को और बेहतर तौर से समझ सके। वो क्या करते हैं? उनकी ज्यादा रिफाकत जो है वो फिर ऐसे लोगों के साथ रहती है कि जो खुदा के कलाम को नहीं जानते। और फिर क्या होता है?
پھر وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. وہ جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بلوغت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو زیادہ آزاد سمجھ رہے ہوتے ہیں، خوبصورت سمجھ رہے ہوتے ہیں. وال وانے ساڈے منڈیاں نوں آئی جاندے نے تے جدوں 9ویں 10ویں وچ وال وانے آئی جاندے نے تے او پھر والاں دے تے آنے لگے رہندے نے. ہماری بیٹیاں تھوڑا بہت پڑھ جاتی ہیں اور پڑھ لکھ کر وہ جن جن جگہوں پہ جاتی ہیں وہاں پر پھر ان کی تعریفیں الٹی سیدھی کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے آپ تو کرسچن لگتی نہیں. وہ انہیں نال دماغ خراب ہو جاتا ہے. اچھا آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیں. ساڑی کڑیاں نے دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، شاپنگ کروانا شروع کر چھڑتے ہیں. شاپنگ تے ہن کپڑے لے کے دینے، کپڑے تے بیویاں نوں بہت پسند نے. دیکھو جی میں اپنی بیوی والا ہوں، ہمیں پتہ ہے، بیٹی والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بہت پسند ہے. اور جو لے کے دینا شروع ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا میں سب سے اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ پھر کیا کرتی ہیں، جن نے لایا گلی اودے نالی چلی. اور لڑکے کیا کرتے ہیں، لڑکے کیوں اس طرف جاتے ہیں، ان پر قرضے چڑھ جاتے ہیں. کام تو کرتے نہیں، قرضے لے کر پھر کوئی اسے کہتا ہے بھائی تیرا قرضہ معاف کر داں گا، کلمہ پڑھ لے. ایک وجہ یہ بھی ہے. پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی پری آ جاتی ہے کہ وہ پھر اس پری کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. پری کہتی ہے آ جا، کوئی گل نہیں، اے دن بس کل کرنا پڑے گا. اور وہ ویسا کرتے ہیں اور مسیح سے دور ہو جاتے ہیں. اور میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ یہ بچے جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے، یہ یہاں پر آ کر جو کچھ بھی آ کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو ضرور دیکھ کے جائیں. ہم بھی اس کو مکمل طور پر دیکھ کر جانے کی کوشش کریں گے. ٹائم ہم شادیوں پہ کتنا لگا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے یہاں پر رکیں. انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے جو 13 سال سے اوپر ہیں ان کو دیکھنا شروع کریں، ان پر دھیان لگانا شروع کر دیں، ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. یہ ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. سینٹ اگسٹن کا نام کسی نے سنا ہوا ہے؟ سینٹ اگسٹن، جو لوگ بائبل کو پڑھنے والے ہیں یا سیمنریز میں گئے ہیں یا جنہوں نے بہت زیادہ سینٹس کے بارے میں پڑھا ہے، سینٹ اگسٹن کا نام چرچ ہسٹری کے اندر بہت بڑا نام ہے. سینٹ اگسٹن کی ماں جو تھی وہ کرسچن تھی اور اس کا باپ جو ہے وہ غیر مسیحی تھا. اور سینٹ اگسٹن کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل تھیں. وہ چرچ بھی آتا تھا، کبھی کبھی آ جاتا تھا، کبھی کبھی نہیں آتا. اور کیا ہوا، اس کی ماں جو تھی اس کو پتا تھا کہ میں مسیح کو نہیں چھوڑ سکتی. اور وہ کہتی تھی خدا میں اپنے بیٹے کو تیرا خادم بنانا چاہتی ہوں. اور اس کی ماں پتہ کتنے سال اس کے لیے دعا کرتی رہی. سینٹ اگسٹن کی لائف جو ہے وہ اس طرح سے رہی. کبھی وہ خداوند میں آ جاتا، کبھی پھر دنیا داری میں چلا جاتا، پھر خداوند میں آ جاتا، کبھی دنیا داری میں چلا جاتا. سینٹ اگسٹن کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے یعنی اگسٹن کے لیے 32 سال دعا کی. کتنے سال؟ 32 سال دعا کرتی رہی، خداوند میں چاہتی ہوں یہ تیرا خادم بنے. خداوند اس کی حرکتیں تو ایسی نہیں. ماں اپنے بچے کی تربیت بھی کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کے حضور میں جھکی رہتی. وہ خداوند کے حضور میں جھکنا پسند کرتی تھی، گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے بیٹے کے لیے خداوند کے حضور میں آ کر دعا کرتی رہتی. اور ایک دن ایسا آیا کہ جب اگسٹن 32 سال کا ہوا تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ دن اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور اس کی ماں کی دعاؤں کو خدا نے سنا اور اس نے کہا آج میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی ساری زندگی جو ہے مسیح کے نام لگاتا ہوں. اور وہ اپنی موت تک مسیح کے ساتھ جڑا رہا اور اس نے بہت ساری مسیحی کتابیں لکھی جو کہ سیمنریز میں پڑھائی جاتی ہیں، بہت سارے بائبل کے طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے وہ بتاتا ہے کہ اگر میں اتنا بڑا شخص بن گیا تو میں اپنی ماں کی وجہ سے بنا. میں کس کی وجہ سے بنا؟ اپنی ماں کی وجہ سے. میری ماں 32 سال میرے لیے دعا کرتی رہی. اس میں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے بچے جیسے بھی ہیں
ایک تو ان کی تربیت کرتے رہے اور پھر ان کے لیے گھٹنوں کے بل ہوتے رہے. وہ جیسے بھی ہیں خداوند آپ کی دعا کو سنے گا اور ایک دن آئے گا کہ آپ جیسا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد خداوند میں مضبوط ہو, آپ کی فرما بردار ہو, تو وہ ویسی ہی ہوگی. آمین آمین. آپ کتنے لوگ آج اس بات کا آپ ہاتھ نہ کھڑے کریں, دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی ہی کریں گے؟ ہاتھ نہ کھڑا کریں, اپنے دل کے اندر اس عہد کو باندھ لیں, بچوں پر کی تربیت کرنا شروع کر دیں. اور میرے عزیزو ایک اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. ایک نوجوان تھا, وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا تے لوگ کی لامے لے کے ہوندے تے اودی ماں دا ساتھ دیندی ہوندی کہ نہیں میرا پتر انجدا نہیں ہے, میرا پتر انجدا نہیں ہے, تسی ایویں میرے پتر. وہ لڑا کرتے تھے. اج بھی بڑیاں جیاں ماما اپنے بچیاں نو انج بگاڑتیاں نے کہ کسے دا بچہ مار کے ٹر جائے نا, بے شک اپنے دی غلطی ہے تے جا کے لڑنیاں, ساڈے بچے نوں تسی ہاتھ تے لا کے باؤ. وہ ماں بھی ایسی ہی نہیں. وہ چھوٹی چھوٹیاں چوریاں کرن تو بعد بڑے ڈاکے پان لگ پیا. بڑے ڈاکے پاندیاں کی ہویا, انہیں قتل کر چھڑیا. اور جب قتل کر دیا تو بھاگا اور پھر پتا چلا جی یہ فلاں بندے نے قتل کیا ہے. وہ اپنی ماں کے پاس تھا, اپنی ماں کے پاس آ گیا اور پولیس جب آ گئی تو پولیس نے اسے پکڑ لیا. ماں ابھی بھی کہہ رہی ہے نہیں میرے پتر نے نہیں انج کیتا, میرا پتر بڑا چنگا, پتر نے قتل بھی کر چھڑیا. اور پولیس اس کو پکڑ کے لے کے جانے لگی. اور اس نے کیا کیا, اپنی ماں, سنیے ذرا غور سے, کہ بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں, اس نے کیا کیا, اس نے اپنی ماں کی دونوں بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچا, اور اس کی ماں کے کان جو ہیں وہ پھٹ گئے. اور جاندیا کہندا ہے کہ تو میری تربیت کیتی ہوندی نا صحیح, تو منو ماریا ہوندا تے اج میں کسے نو نہیں مارنا. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو بگاڑتے ہیں. کھان پین دا لاڈ ہونا چاہیے, باقی جو تربیت ہے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں بچوں کو, ہم آپ کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر آپ میری یہ بات نہیں مانو گے, میں آپ کی بات نہیں مانوں گی. آپ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, وہ آپ سے جو کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے, بچوں کی تربیت کریں. اور جہاں پر لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. تربیت جو ہے یہ ہر وقت کرنے کا نام ہے. انسان اپنی موت تک جو ہے نا وہ تربیت کی اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں کی تربیت کریں, انہیں سنڈے سکول بھیجیں, اور جب سنڈے سکول سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں وہاں پر بھیجیں جہاں پر بائبل سٹڈی ہوتی ہے. سیالکوٹ کے اندر بہت جگہوں پر بائبل سٹڈیز ہوتی ہیں. بچوں کو کہا کریں, یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے چرچ کی جو ہے وہ بائبل سٹڈی ہے یا نہیں. آپ کا چرچ اگر کروا رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کا چرچ نہیں کروا رہا تو وہاں پر بھیجیں جو چرچ بائبل سٹڈی کروا رہا ہے. اور پھر بچے, ہمارے بیٹے اور بیٹیاں پھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. اور بچوں کی تربیت جب آپ کرتے رہیں گے, یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے, تو یہی بچے کل کو آپ کو آرام دیں گے. اور ان بچوں کے ابھی لاڈ دیکھیں گے پٹھے سیدھے, تے کل نو بچے تو نو پٹھا سیدھا کرنا. اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھاتے رہیں. آمین. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور میں اس کو اور زیادہ بڑھا دیں کہ تیرے کلام کو سیکھوں. اور مائیں بھی اور جو باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے دل میں خدا سے دعا کریں کہ خداوند ہم تیرے کلام کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے والے بنے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. سب لوگ دعا کریں, دعا کے لیے کہا گیا, پلیز سب لوگ دعا کریں, سب لوگ دعا کریں. باتیں بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, دعا کریں, دعا کریں. سب بچے بھی آنکھیں بند کریں, دعا مانگیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند آج اس وقت کے لیے, اور میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے کہ آج کا کلام میں خداوند ان کی زندگی کے اندر سرایت کرے, اور یہ خداوند تجھ میں بڑھتے چلے جائیں.
खुदावंद जो माएँ और बाप बैठे हुए हैं वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाले बने। जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अपने बड़ों की फर्माबरदारी, अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करें और खुदावंद तुझ में बढ़ते चले जाएं, ताकि खुदावंद इनकी तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक हो। और खुदावंद वो सारा अजर जो तेरे कलाम के अंदर है उसको खुदाम पाखुदा पा सकें, और इस ज़मीन पर भी और आइंदा आने वाले खुदाम पाखुदा ज़िंदगी में भी, आसमान पर भी ये जाने वाले, और खुदाम पाखुदा तेरे आराम में और खुदाम पाखुदा तेरे बेटे यीशु मसीह की रिफाकत में रहने वाले बने, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन।